السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم روزہ دارو، سامعین باوقار، آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی مناسبت سے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش ہے جو درس نمبر 23 کی شکل میں موجود ہے، جس کا موضوع ہے رکعات تراویح اور اجماع کا دعویٰ۔ نصوص شرعیہ سے واضح ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں تراویح 11 رکعات پڑھنا ہی مسنون ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعات ہی ثابت ہیں، جیسا کہ بخاری، مسلم وغیرہما کتب احادیث میں ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ انہوں نے جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ آپ بڑی عمدگی اور طویل قرات کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی عمدگی اور طوالت کا کیا حال تھا مت پوچھو۔ یہ حدیث نص صریح ہے کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں جناب جابر اور جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی اسی معنی کی روایات ثابت ہیں۔ ان صحیح دلائل کے بعد ضرورت تو نہیں ہوتی کہ کسی امام، محدث، فقیہ اور عالم کے قول پر نظر ڈالی جائے، پھر بھی چونکہ احباب کی جانب سے بارہا اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے، بنابراً اس مسئلہ میں ائمہ اربعہ کا مسلک اور ان کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تصانیف تو موجود ہیں، مگر صحیح قول کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی تصنیف نہیں۔ ان کے مسلک کی تعین ان کے شاگردوں یا فقہ حنفی کی کتابوں سے کی جاتی ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ کے ہاں قیام رمضان 20 رکعت ہے، وتر کے علاوہ، جو وتر کے علاوہ ہیں۔ امام قاضی خان حنفی اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں، مقدار التراویح عند اصحابنا والشافعی ما روى الحسن عن ابی حنیفہ قال القیام فی شہر رمضان سنہ لا ينبغي ترکها یصلی اہل کل مسجد فی مسجدہم کل لیلۃ سوى الوتر 20 رکعہ الی آخرہ۔ تراویح کی مقدار ہمارے اصحاب اور امام شافعی کے نزدیک وہی ہے جو امام حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے نقل کی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قیام کرنا یعنی تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک مناسب نہیں۔ ہر مسجد والے ہر رات وتر کے علاوہ 20 رکعتیں پڑھیں، 5 تراویح اور 10 سلام کے ساتھ ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دیں۔ علامہ ابن عابدین شامی جو فقہ حنفی کے عظیم محقق ہیں، فرماتے ہیں کہ 20 رکعات ہی جمہور کا قول ہے اور اسی پر شرق و غرب کے تمام افراد یعنی تمام امت کا عمل ہے۔ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب منسوب قول ہے۔ اس کے برعکس امام صاحب کے شاگرد خاص امام محمد بن حسن شیبانی اپنی کتاب موطا میں باب قیام شہر رمضان میں بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام صاحب نے تعداد رکعات میں سوائے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کوئی حدیث ذکر نہیں کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام محمد بھی اسی حدیث کے مطابق 11 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ امام مالک کی رائے، جیسا کہ مذکور ہوا موطا امام مالک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کی بنا پر امام مالک نے 11 رکعت تراویح مع وتر پسند فرمائی ہیں، جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 11 رکعت تراویح کو امام مالک نے اپنے لیے اختیار کیا۔ اس مسئلہ میں امام مالک کا ایک دوسرا قول بھی ہے، اس کے مطابق امام مالک نے 20 رکعت تراویح کو مستحسن کہا ہے۔ علامہ ابن رشید فرماتے ہیں، کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول میں 20 رکعت تراویح کو اختیار فرمایا ہے، تیسرا قول 36 رکعت کا ہے، جن میں 20 رکعت تراویح اور 16 نفل تھیں۔ چنانچہ عبد الرحمن بن قاسم نے امام مالک سے یہ تیسرا قول نقل کیا ہے کہ وہ 36 رکعت اور 3 وتر کو بہتر سمجھتے تھے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 36 رکعات کے قائل ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہی معاملہ قدیم بھی ہے۔ انہوں نے اہل مدینہ کے فعل سے استدلال کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ امام محمد بن ادریس شافعی جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں اور مشہور امام ہیں، ان کا فرمان ہے، کہتے ہیں کہ مجھے 20 رکعت تراویح پسند ہیں، مکہ میں بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ان کا مسلک یوں بیان کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ میں لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے پایا ہے۔ مشہور شافعی عالم محقق العصر علامہ نووی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح باتفاق علماء سنت ہے اور یہ 20 رکعت ہے۔ البتہ ایک دوسرے قول کے مطابق امام شافعی کا مسلک بھی 11 رکعت تراویح ما وتر کا ہے، جیسا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب معرفت السنن والآثار جلد اول میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے محمد بن یوسف سے روایت کی ہے، انہوں نے سائب بن یزید سے، اور سائب بن یزید نے کہا ہے کہ عمر فاروق نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ 11 رکعت تراویح لوگوں کو پڑھایا کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی میرا مذہب ہے۔ مسلک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پسندیدہ رائے۔ آپ 20 رکعت تراویح کے قائل تھے، چنانچہ فقہ حنبلی کے ممتاز ترجمان امام ابن قدامہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مختار قول کے مطابق امام احمد بن حنبل 20 رکعت کے قائل تھے، اور یہی مذہب امام سفیان ثوری، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا ہے۔ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے 11 اور 23 کے درمیان اختیار دیا ہے۔ مذکورہ تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ 20 رکعت تراویح پر اجماع کا راگ الاپنا درست نہیں ہے، خود فقہ حنفی میں اس پر اتفاق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔